میرے پیارو، آج بائبل اور اسلام کورس کی 9ویں کلاس ہے غالباً۔ ہم گزشتہ سے پیوستہ جو بات کر رہے تھے ایک نئے عنوان اور نئے ٹاپک کے حوالے سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائبل میں موجود پیش گوئیاں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہر بائبل کے جاننے والے مسلم عالم کا ان پیش گوئیوں سے متعلقہ اپنا اپنا زاویہ ہے کہ کون کس پیش گوئی کو اہمیت دیتا ہے سب سے زیادہ۔ تو میں اپنے لحاظ سے اگر عرض کروں ایک طالب علمانہ حیثیت سے، تو میرے نزدیک پوری بائبل میں 2 مقامات انٹرنیشنل حیثیت رکھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک مقام کا تعلق اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی پرانا عہد نامہ، اور دوسرے کا تعلق نیو ٹیسٹامنٹ یعنی عہد نامہ جدید سے ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے یعنی پرانا عہد نامہ، اس کی ایک پیش گوئی کو ڈسکس کریں گے، اور اسی پیش گوئی پر میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں جس کا تقریباً 80% کام کمپلیٹ ہے، اور میری زندگی کی یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دفاع اور اس کی حفاظت اور اس کے انشراح اور مترشح کرنے کے لیے بالخصوص غیر مسلمز پر میں اپنی اس کوشش اور کاوش کو اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ تو اس کے اوپر کام جاری و ساری ہے، وہی والی پیش گوئی ہے جس کو آج ہم موضوع سخن بنائیں گے۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو پیج سینڈ کر دیتا ہوں بائبل کا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ابھی آپ کے پاس گروپ میں صفحہ آئے گا بائبل کا، جس کے پاس آئے وہ اسے ری ایکٹ کر دے، ہائے اللہ، تاکہ پتہ چلے کہ کس کس نے دیکھ لیا ہے۔ یہ جو جی سب سے پہلے تو آپ آگے ہے صفحہ آپ کے پاس، ری ایکٹ کر دیں۔ جی اب میری آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہے نا صحیح؟ میں کٹ رہی آواز۔ اچھا، تو چلیں، یہ تو اس کا نیٹ کا ایشو ہے، باقی امید ہے کہ انشاءاللہ آواز صحیح ہی آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ تو میرے پیارو، یہ جو بائبل کی 5ویں کتاب ہے، جسے تورات کی 5ویں کتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی تثنیہ شرع، اور اس کو استثناء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کا باب نمبر 18 میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے، اور 18ویں باب کی آیت نمبر 15 سے لے کر 22 تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے تورات میں ایک پیش گوئی کو ذکر فرمایا۔
سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ اکثر و بیشتر ہمارے جو مناظرین ہیں یا اسی طور پر جو علماء ہیں بائبل پر گفتگو کرتے ہیں بولتے ہیں، تو وہ جب بھی اس پیش گوئی کو ذکر کرتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ باب نمبر 18 اور 18 نمبر باب کی 18 آیت، یا اس کو یوں بھی بولتے ہیں کہ تثنیہ شرح 18 میں یہ پیش گوئی موجود ہے۔ یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں، آپ جب کبھی سنیں گے اس پیش گوئی کے حوالے سے تو آپ کو سننے کو ملیں گے، تو ابھی سے آپ کو میں اس سے شناسا کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء جب گفتگو کرتے ہیں اس پیش گوئی کے حوالے سے تو کیا جملہ بولتے ہیں؟ تثنیہ شرح کا 18 اس میں فلاں چیز موجود ہے، 18 بولتے ہیں، تو اس سے مراد وہ اسی باب کی آیت نمبر 18 لیتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ باب نمبر 18 اور آیت نمبر 15، باب نمبر 18 اور آیت نمبر 15، کیونکہ اس پیش گوئی کا جو آغاز ہے وہ 18 نمبر آیت سے نہیں بلکہ 15 نمبر آیت سے ہو رہا ہے۔ تو ہاں یہ ہے کہ پھر دوبارہ سے اس پیش گوئی کو باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 میں بھی دہرایا گیا ہے، لیکن آغاز اس کا کہاں سے ہوتا ہے؟ آیت نمبر 15 سے۔ یہ میری بات آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ بول کے بتائیں۔ جی جی سمجھ آئی ہے۔ باپ نمبر 18 باپ نمبر 18 تے جی جی ٹھیک ہے، 15 سے ابتدا ہوتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے گروپ میں جو پیج آیا ہوا ہے، تو بجائے آپ اس کے کہ آپ میری گفتگو تو سنیں لیکن ادھر ادھر دیکھیں، اس کی بجائے آپ اس پیج پر فوکس کریں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم پیش گوئی ہے۔ اگر بائبل کی کسی اور پیش گوئی کو موضوع سخن نہ بھی بنایا جائے، یہ ایک ہی کافی وافی شافی ثابت ہوگی اہل اسلام کے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس لیے اس کے اوپر آپ فوکس کیجئے گا۔ تو یہ جو آیات ہیں 15 سے لے کر 22 تک، ان آیات میں 2 مرتبہ اس پیش گوئی کا ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ آیت نمبر 15 جہاں سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ آیت نمبر 18 جہاں پر اسی 15 والی پیش گوئی کو دوبارہ سے دہرایا گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء جب بھی اس پیش گوئی کو موضوع سخن بناتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ باب نمبر 18 کی 18 آیت، وہ آسانی کے لیے غالباً بول دیتے ہیں، جبکہ بولنا کیا چاہیے؟ باب نمبر 18 کی آیت نمبر 15، تو اس کے بعد پھر 18 کا مقام آتا ہے، سب سے پہلے 15۔ اور میں آپ کو لطف کی بات بتاؤں کہ قرآن پاک کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اسی پیش گوئی کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا تو اس میں سورہ مزمل 12 نمبر 29 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پیش گوئی کو ذکر فرمایا، اور وہاں پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے آیت کا انتخاب فرمایا تو وہ آیت نمبر بھی 15 تھی۔ وہ آیت نمبر کتنی تھی قرآن پاک کی؟ سورہ مزمل کی یہ آیت نمبر 15 جی آیت نمبر 15 جی اتنی اس کی مطابقت ہے، تو اس لیے اس کی گویا کہ تائید قرآن پاک کے اس مقام سے بھی ہوتی ہے، تو لہذا ہمیں باب نمبر 18 کی 18 کہنے کی بجائے یا 18 کہنے کی بجائے ہمیں باب نمبر 18 کی پیش گوئی کی جو آیت ہے وہ 15 ہی کوٹ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے کئی شواہد ہیں۔ نمبر 1 اس کی ابتدا 15 سے ہی ہو رہی ہے، اور نمبر 2 قرآن کریم میں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پیش گوئی کا ذکر فرمایا ہے اور اس کو دہرایا ہے،
یعنی فائنل ٹیسٹمنٹ میں، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آیت نمبر 15 میں ذکر فرمایا۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا وہ پیج، وہ صفحہ سینڈ کر رہا ہوں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پیش گوئی کو ذکر فرمایا۔ جی، یہ ابھی آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اسے ری ایکٹ کیجئے گا۔ یہ اتنی اہم پیش گوئی ہے، اگر آپ کسی عیسائی سے گفتگو کرتے ہیں اور اس ایک پیش گوئی پر ہی اگر آپ کو مہارت حاصل ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بائبل کی تمام پیش گوئیوں پر مہارت تامہ حاصل ہو جائے گی۔ جی، یہ آیت مبارکہ 15 دیکھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف، اے اہل عرب، بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسولہ، ایک عظمت والا رسول، شاہدن علیکم، جو تم پر شاہد ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے بھیجا رسول کس کی طرف؟ فرعون کی طرف۔ اب یہ قرآن پاک کی آپ نے آیت سنی، اس کے بعد آپ دوبارہ بائبل میں تورات والے صفحے پر آئیں تو اس میں ہم اس پیش گوئی کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ خداوند تیرا خدا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر اپنی قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں۔ بنی اسرائیل کا مجمع ہے، بنی اسرائیل کے سامعین اور آڈینس ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ حضرت موسیٰ ان سے خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب فرماتے ہوئے جو اللہ پاک کی ذات نے نبی آخر الزماں کے آنے کی بشارت حضرت موسیٰ کو فرمائی تھی، اس کو بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے بھائیوں ہی میں سے، میری مانند، میری طرح کا، مجھ جیسا، میری مثل، یہ میں مترادف کے طور پر سب کے سب الفاظ دہرا رہا ہوں، ایک نبی تیرے لیے برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ آپ جو ہے پہلے اس آیت کو سمجھیں کہ موسیٰ قوم بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب فرماتے ہوئے اللہ کا حکم قوم بنی اسرائیل کو سنا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے بھائیوں ہی میں سے، میری مانند۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی کس طرح کا ہوگا؟ میری مانند ہوگا، مجھ جیسا ہوگا، میری مثل ہوگا، میری مثال ہوگا۔ فرمایا کہ وہ تمہارے لیے برپا کرے گا، یعنی اللہ بھیجے گا، تم اس کی سننا۔ اب دیکھیں، یہ جو پیش گوئی ہے اس میں لفظ استعمال فرمائے گئے ہیں کہ وہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوں گے۔ میرے پیارو، یہ جو پیش گوئی ہے، میں نے جب اپنی کتاب لکھنے کا آغاز کیا تو میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ اور تحقیق کی۔ اس میں جو مسلم سکولرز ہیں اور اسی طرح مسلم ڈیبیٹرز ہیں، میں نے ان کی گفتگو کو بھی سنا جو کئی گھنٹوں پر مشتمل تھی۔ اسی طور پر جو مسیحی سکولرز ہیں یا ڈیبیٹرز ہیں، میں نے ان کی گفتگو کو بھی سنا جو کہ کئی گھنٹوں پر مشتمل تھی۔ تو میں نے اپنی کتاب میں ایک اچھوتا انداز اپنایا اس اعتبار سے کہ میں نے ان تمام تر آیات جو کہ 15 سے لے کر 22 تک آیات ہیں، ان میں سے میں نے 10 اصول اخذ کیے، 10 میں نے اصول اخذ کیے کہ ان اصولوں کے مطابق ہم نبی آخر الزماں کو اس پیش گوئی کا مصداق سمجھتے ہیں۔ ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مسلم ڈیبیٹرز ہوں یا مسیحی ڈیبیٹرز ہوں یا اسی طور پر ان کے سکولرز ہوں یا ہمارے سکولرز، یا ان کے رائٹرز ہوں یا ہمارے رائٹرز، وہ صرف اور صرف ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ وہ نبی موسیٰ جیسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے مثیل موسیٰ، میم
سا یا لام اور آگے موسیٰ، مثیل موسیٰ، میں نے بھی اپنی کتاب کا نام مثیل موسیٰ ہی رکھا ہے فی الحال۔ اسی طرح ایک لاہور کے عالم دین ہیں اور نامور سکولر ہیں اور بڑے اتھینٹک اور ثقہ ہیں بائبل کے علم کے حوالے سے، ان کا نام ہے خاور رشید بٹ۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مانند موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا، جیسا کہ آپ نے اس پیش گوئی میں لفظ بھی دیکھے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ وہ میری مانند ایک نبی ہوگا۔ تو یہاں پر جو لفظ بولا گیا مانند، اسی لفظ کے پیش نظر انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا مانند موسیٰ، اور پھر اپنی کتاب میں ثابت کیا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس نبی کی پیشن گوئی یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، تو اس کے لیے کہا کہ وہ میرے جیسا ہوگا، میری مانند ہوگا۔ تو انہوں نے پوری کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی اس پیش گوئی پر پورے اترتے ہیں، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہیں۔ یہاں پر ایک ابتدائی مقدمے کے طور پر آپ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ تین مذاہب، امپورٹنٹ اور اہم بات آ رہی، تین مذاہب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بائبل کی باب نمبر 18 تثنیہ شرح کی 15 اور 18 نمبر آیت میں ایک نبی جس نے آنا ہے اس کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ بالکل پیش گوئی ہے ایک نبی کے آنے کی، مسیحی بھی کہتے ہیں کہ بالکل پیش گوئی ہے ایک نبی کے آنے کی، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ بالکل ایک نبی کے آنے کی پیش گوئی ہے۔ لیکن اب جب آپ کے سامنے تینوں مذاہب کے علماء کا خاکہ آ گیا کہ تینوں سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا جس کا ذکر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ میرے جیسا ہوگا، وہ میری مانند ہوگا، وہ میری طرح کا ہوگا، وہ میری مثل ہوگا، وہ میری مثال ہوگا، تو اس کا اب مصداق کون ہے؟ یہودی کہتے ہیں اس کا مصداق یوشع بن نون ہیں۔ اگر آپ کے پاس کاپی پنسل ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، ورنہ رب نے چاہا تو جب میری کتاب چھپے گی تو آپ کو ساری اس میں تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو وہاں پر مل جائے گی۔ اور میرا الحمدللہ اس حوالے سے ارادہ یہ ہے کہ میں ایسی شرح و بسط کے ساتھ یہ کتاب لکھوں کہ انشاءاللہ دنیا عیسائیت اور مسیحیت پر یہ کتاب ایک بجلی اور برق بن کر نازل ہوگی، اور ان کے یوں سمجھیے کہ انشاءاللہ نیندیں حرام ہو جائے گی اس پیش گوئی پر جو میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ پوری تفصیل کے ساتھ لکھوں گا، شرح و بسط کے ساتھ لکھوں گا، حوالہ جات کے ساتھ لکھوں گا، ریفرنسز کے ساتھ لکھوں گا، اور اسی طور پر تحقیقی، حقیقی اور الزامی ہمہ جہت اور ہمہ قسم کے جو جوابات ہیں ان کے تناظر میں لکھوں گا، اور اسی طور پر بائبل سے، مسیحی کتب سے، قرآن پاک سے، احادیث نبویہ سے اس کے شواہد بھی انشاءاللہ العزیز اس میں موجود ہوں گے۔ 80% اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یوشع بن نون، یہ یہودیوں کا اس پیش گوئی کے تناظر میں دعویٰ ہے کہ جو موسیٰ بنی اسرائیل کے سامنے پیش گوئی کر رہے ہیں، اس پیش گوئی کا مصداق ہیں یوشع بن نون۔ ایک دفعہ بول کر بتائیں، یہودیوں کے نزدیک کون اس پیش گوئی کا مصداق ہے؟ شاباش، شاباش، ویری گڈ۔ اچھا، دوسرا، دونوں طرح بولا جاتا ہے، یوشع بن نون بھی بول سکتے ہیں، یوشع بن نون بھی بول سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ادھر آؤ، پنڈی والے کہتے ہیں ادھر آؤ، ٹھیک ہے، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ تو اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ مسیحی ہیں یعنی عیسائی، کرسچن، ان کا کہنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو پیش گوئی فرما رہے ہیں کہ ایک نبی آئے گا میری طرح کا، تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ چلیں یہاں پر میں ایک بات لگے ہاتھوں ذکر کر دوں، آپ نہایت ہی اہتمام کے ساتھ اسے نوٹ فرما لیں کہ عیسائی لوگ نمبر 1 اپنے آپ کو عیسائی لکھنا، کہلوانا، سننا پسند نہیں کرتے۔
بلکہ وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ یعنی وہ اپنے لیے جو لفظ لکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں نا، وہ لفظ مسیحی ہے، کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں مسیحی کہو، عیسائی نہ کہو، ہم عیسائی نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ نامی بندے کو جانتے نہیں ہیں، ہمارے ہاں عیسیٰ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں مسیح کا تصور ہے۔ یعنی جس کو ہم عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں نا، تو وہ عیسائی کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں کہ اسی نہیں کسے عیسیٰ نو جانتے ہیں گے، ساڈا کوئی نبی یا ساڈا کوئی خدا یا ساڈا کوئی خداوند عیسیٰ نام دا کوئی بندہ نہیں ہے گا، کوئی شخصیت، کوئی ذات، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے گی، بلکہ اگر تسی جنوں مراد لے رہے جے، جس کو آپ مراد لے رہے ہیں، وہ ہمارے ہاں مسیح ابن مریم ہے، ٹھیک ہے۔ تو عیسائی لوگ اپنے آپ کو عیسائی نہ کہلواتے ہیں، نہ سننا پسند کرتے ہیں، وہ خود کو مسیح کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے بوٹا مسیح، بوٹا مسیح، پرویز مسیح، پرویز عیسائی نہیں لکھا ہوتا، بلکہ وہ لفظ عیسائی کو اپنے لیے گالی تصور کرتے ہیں، اپنے لیے لفظ حقارت تصور کرتے ہیں، اور اپنے لیے لفظ عیسائی کو یہ بطور تنقیص کے تصور کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اگر آپ کو ایک گر کی بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسیحی کو قائل کرنا چاہتے ہیں، مائل کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اسلام کا فائل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پر لازم ہے بطور ایک داعی کے کہ وہ ان کو عیسائی نام سے مت پکارے، بلکہ وہ کہے کہ میرے مسیحی بھائی، یعنی بجائے اس کے کہ وہ کہے میرے عیسائی بھائی، نہ، اسے کہے مسیحی بھائی۔ یا اگر بالفرض کسی مجمع میں مسیحی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، مخاطب کرنا ہو، ہرگز ہرگز آپ انہیں عیسائی کے نام سے مخاطب نہ کریں۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے عیسائی حضرات بھی تشریف فرما ہیں، یہاں پر ہمارے عیسائی علماء بھی بیٹھے ہیں، ہرگز ایسا نہ کہیں، وہ اس کو گالی تصور کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے ان کے لیے جو گالی کا کانسیپٹ ہے لفظ عیسائی سے، وہ لفظ بول دیا، اب آپ خود بتائیں کہ آپ کے لیے ان کے دل میں کیا محبت رہ جائے گی۔ تو اس لیے کبھی بھی آپ مسیحیوں کے سامنے اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے لفظ عیسائی ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ لفظ مسیح استعمال کریں۔ یوں کہہ سکتے ہیں میرے مسیحی بھائی، یا مسیحی علماء، یا مسیحی فلاں، تو مسیحی کے لفظ سے آپ ان کو یاد کریں، تو وہ انشاءاللہ اچھا امپیکٹ آپ کے ان لفظوں کا ان کے اوپر پڑے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی بالکل آگے جی اچھا، دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جب قرآن پاک نے عیسیٰ 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 کہا ہے، وقال عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم، تو ہم عیسیٰ عیسیٰ کیوں نہ کہیں، یا عیسائی کیوں نہ کہیں؟ تو میرے پیارو، قرآن پاک میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ تو نہیں کہا، قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات نے اسی عیسیٰ کو مسیح بھی کہا ہے، المسیح ابن اللہ، یا مسیح ابن مریم، یعنی عیسیٰ کے لیے قرآن نے خود لفظ مسیح استعمال کیا ہے۔ تو اگر گویا کہ ہمارے پاس تو دونوں آپشن ہیں، ہم عیسیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، مسیح بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دعوت کے اگر ہم نقطہ نظر سے دیکھیں، اور یا داعی کی صفات یا اس کے مطمع نظر سے ہم دیکھیں، تو پھر ہمیں ایسے لفظ کو اپنی زبان پر جاری و ساری کرنا چاہیے کہ جس سے مسیحی لوگ ہماری طرف متوجہ ہو سکیں۔ تو ہمارے پاس دونوں لفظ موجود ہیں قرآن پاک میں، عیسیٰ بھی اور مسیح بھی، تو ہم مسیح کا لفظ استعمال کریں گے جب عیسائیوں سے گفتگو کریں گے، تاکہ ان کے اوپر اچھا امپیکٹ اور اثر جائے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسیحیوں کے نزدیک اس پیش گوئی سے مراد حضرت مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکت ہیں۔ یہ گویا کہ دو مذاہب کے میں نے آپ کے سامنے موقف رکھ دیے۔ یہودیوں کا موقف ہے کہ یوشع بن نون، عیسائیوں کا موقف ہے عیسیٰ ابن مریم یعنی مسیح ابن مریم۔ تیسرا مذہب ہے اسلام اور علماء اسلام، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بائبل کی اس پیش گوئی سے جو مراد ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ یہ تین موقف آپ کے سامنے آگے کہ نہیں آگے؟
جی بالکل آ گئی. جی ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں جی اب دیکھیں جب 3 موقف ہمارے سامنے آ گئے تو ہم کہتے ہیں اہل بائبل سے کہ دیکھیں جب آپ نے بائبل کی اس پیش گوئی کا کسی کو مصداق ٹھہرانا ہے اس کے لیے عقیدت کی ضرورت نہیں، یا اس کے لیے کون کس کے نزدیک بڑا ہے اس چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم بائبل کی ان آیات میں غور و فکر کریں اور اس میں تلاش کریں کہ وہ کون کون سے اصول ہیں جو بائبل خود ہمیں دیتی ہے. یعنی اسی مقام پر باب نمبر 18 کی آیت نمبر 15 سے لے کر 22 تک یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں سے وہ کون کون سے اصول ہیں کہ جن اصولوں پر ہم پرکھ سکیں کہ اس پیش گوئی کا مصداق کون سی شخصیت ہیں. آیا یوشع بن نون ہیں، آیا مسیح ابن مریم ہیں، آیا محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ ہیں. تو جو بھی اس کا مصداق ٹھہرے گا ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہودیوں سے کہتے ہیں ہم یوشع بن نون کو مانیں گے اگر وہ اسی باب کی آیت نمبر 15 سے 22 تک کے اصولوں کے مطابق پورا اترتے ہوں گے. ہم عیسیٰ ابن مریم کو مانیں گے اگر وہ اس کے اصولوں پر پورے اترتے ہوں گے. ہم محمد رسول اللہ کو مانیں گے اگر وہ ان اصولوں پر پورے اترتے ہوں گے. اب یہاں پر دیکھیں اگر ہم اس یعنی آیات مبارکہ کے تناظر میں جائزہ لیں تو جو میں نے اپنی کتاب میں اصول ذکر کیے ہیں وہ 10 اصول میں نے ان آیات سے اخذ کر کے ذکر کیے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ عام طور پر جو علماء کتابیں لکھتے ہیں نا اس پیش گوئی پر تو وہ ایک ہی اصول لے کر کتاب لکھتے ہیں، یا جب کبھی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ایک ہی اصول کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ مثیل موسیٰ کون، مانند موسیٰ کون، موسیٰ جیسا کون، اس کے اوپر ہی دلائل اسی کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، بس اس کے علاوہ کسی اور پوائنٹ پر گفتگو نہیں ہوتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے مثیل موسیٰ کا عنوان چوز کیا یعنی ان تمام تر آیات میں سے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ ڈومیننٹ اصول ہے اس پوری کی پوری پیش گوئی میں. اس کو یعنی میں خود بھی تسلیم کرتا ہوں، اس وجہ سے وہ پھر اسی کو لے کر چلتے ہیں. باقی جو میں نے 9 اصول مزید اخذ کیے ہیں انہی آیات سے اکثر و بیشتر ان کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو میں نے وجہ بھی بیان فرما دی کہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ الیاذ باللہ ہمارے علماء وہ نعوذ باللہ جاہل ہیں یا انہیں پتہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطمع نظر میں نے بتا دیا کیونکہ سب سے بڑا اصول مانند موسیٰ ہے، مثیل موسیٰ ہے، موسیٰ جیسا ہونا چاہیے اس شخصیت کو، تو اس لیے عام طور پر اسی کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے. لیکن چونکہ میں کتاب اس زاویے سے لکھ رہا ہوں کہ جب یہ کتاب مارکیٹ میں آئے تو ایک دفعہ یوں سمجھے کہ تھر تھری مچ جائے اور دنیا عیسائیت ایک دفعہ ہل جائے کہ یہ کس طرح سے وار کیا گیا ہے ہمارے اوپر. تو اس لیے پھر میں نے ایک ڈیپلی طریقے سے گہرائی میں جا کر ایک ایک چیز کا بنظر غائر میں نے مطالعہ کر کے ان چیزوں کو اخذ کیا اور اس کے اوپر میں ورک کر رہا ہوں. تو اب سب سے پہلا جو ہم نے اصول ذکر کیا مانند موسیٰ، اب ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تو یوشع بن نون کہا تھا یہودیوں نے، مسیحیوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، ہم نے کہا تھا محمد الرسول اللہ. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا موسیٰ جیسے ہیں یا نہیں، عیسیٰ ابن مریم آیا موسیٰ جیسے ہیں یا نہیں، یوشع بن نون آیا موسیٰ جیسے ہیں یا نہیں. سب سے پہلے ہم لیں گے یوشع بن نون کو. تو میرے پیارو سنو، ہم کہتے ہیں یہودیوں سے کہ یہ تمہاری صرف اور صرف ہٹ درمی ہے، ضد ہے، اناد ہے، اس سے زائد کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس پیش گوئی کا اعلان فرما رہے تھے بنی اسرائیل میں، اس وقت قابل غور بات، اس وقت یوشع بن نون اسی مجمع میں موجود تھے. اس وقت یوشع بن نون اس حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسٹیج پر موجود تھے. یہ پوائنٹ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی ہاں. اچھا اب کہا جائے گا کہ وہ کیسے؟
تو ہم بائبل سے ہی اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ بائبل میں جہاں پر تورات ختم ہوتی ہے، یعنی بائبل کی 5ویں کتاب تثنیہ شرح کا اختتام ہوتا ہے، تو اختتامی باب نمبر 34 ہے۔ یہ بائبل کی پہلی 5 کتابوں میں سے جو آخری کتاب تثنیہ شرح ہے اس کا باب نمبر 34 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد یوشع بن نون وہ حکمت سے معمور ہو کر بنی اسرائیل کی گلہ بانی فرمانے لگے، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، اگر اس پیش گوئی کا مصداق یوشع بن نون ہوتے تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہنا تھا کہ وہ جو نبی آئے گا وہ میری طرح کا ہوگا، بلکہ فرمانا تھا کہ اے لوگو وہ نبی تمہارے اندر موجود ہے۔ یعنی یوشع بن نون کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر موسیٰ نے کہنا تھا کہ یہ ہیں وہ نبی کہ جس کے بارے میں اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ تم اس کی بات کو سننا، تم اس کی بات کے اوپر عمل کرنا، تم اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ وہ تو سامنے موجود ہیں۔ یہاں پر جو پیش گوئی ہے وہ تو ایک غائب اور غیر حاضر نبی کے بارے میں پیش گوئی فرمائی جا رہی ہے، تو لہذا آپ اسے یوشع بن نون پر چسپاں مت کریں۔ یہاں پر ہی بات ختم ہو جاتی ہے، ان کا مقدمہ اور کیس یہیں پر خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض وہ مزید آگے چلنے کی کوشش کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو سب سے ڈومیننٹ چیز ہے، اصول ہے ان تمام تر آیات میں، وہ یہ تھا کہ وہ نبی موسیٰ جیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ اس نبی کو موسیٰ جیسا ثابت کر دیں تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، تو موسیٰ جیسا وہ ثابت ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یوشع بن نون غلام ہیں جبکہ موسیٰ علیہ السلام آقا ہیں۔ تو غلام اور آقا میں تو برابری نہیں نہ ہوتی، مماثلت نہیں نہ ہوتی، ان کے اندر تو مناسبت اور مطابقت نہیں نہ ہوتی۔ تو اس لیے حضرت یوشع بن نون یہیں سے آ کر خارج ہو جاتے ہیں، اور یہ جو یہودی لوگ ہیں وہ کوئی اس کے اوپر دلیل بھی نہیں دیتے، بس ان کی ایک ضد ہے ماں سوائے اس بات کے کہ یوشع بن نون ہی اس کا مصداق ہے۔ ان سے پوچھا جائے دلیل کیا ہے، کوئی دلیل نہیں، یعنی کوئی یہودی اس کے اوپر دلیل نہیں دیتا کہ یوشع بن نون ہی اس پیش گوئی کا مصداق اور مراد ہیں۔ بس وہ وہی والی بات ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ بس یہی مراد ہیں تو لہذا بس یہی مراد ہیں۔ دلیل پوچھو بھی دلیل کیا ہے، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ان کے پاس گویا کہ یہی والی دلیل ہے، تو لہذا ان کا یہاں سے مقدمہ خارج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب میں یہاں پر ایک اور بات آپ کو قابل غور بتا دوں، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے اندر مختلف قسم کے فرقے ہیں۔ ان میں سے کئی یہودی لوگ، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے ایک فرقہ اب بھی اس پیش گوئی کے مطابق ایک نبی موعودہ کی آمد کا منتظر ہے۔ بات سمجھ آگی کہ نہیں آگی؟ ہاں، یعنی یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یوشع بن نون ہیں، وہ آ چکے، یہ پیش گوئی ختم ہو گئی۔ دوسرا، ان کے اندر ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس نبی نے ابھی آنا ہے، ہم اس کے منتظر ہیں، ہم اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، وہ نبی ابھی آیا نہیں ہے۔ یہ بھی ان کے ہاں ایک موقع پایا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بس انتظار ہی کرتے رہو، تلاش ہی کرتے رہو کہ وہ نبی کہاں پر ہے، شیعوں کی طرح سر من رآ نامی غار میں شاید چھپا ہوا ہو۔ تو خیر، ان کا مقدمہ تو ایک سائڈ پہ ہوا۔ نمبر 2 ہم آ جاتے ہیں مسیحیوں کے پاس۔ مسیحیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ مسیل موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسا جو نبی ہے وہ ہمارا نبی یعنی عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نبی کیسے ہے؟ تو وہ اس کے اوپر پھر شواہد اور دلائل پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، اس معاملے میں حضرت عیسیٰ یعنی مسیح ابن مریم وہ حضرت موسیٰ کی طرح ہیں، اس معاملے میں موسیٰ کی طرح ہیں، فلاں معاملے میں موسیٰ کی طرح ہیں۔ تو ہم ایک خاکہ پیش کرتے ہیں کہ ہم 3 شخصیات کو لیتے ہیں، نمبر 1 موسیٰ کو، نمبر 2 عیسیٰ کو، نمبر 3 محمد مصطفیٰ کو، اور ایک چارٹ بنا کر، خاکہ بنا کر، جدول بنا کر، نقشہ بنا کر ہم مماثلتیں تلاش کریں گے کہ آیا عیسیٰ ابن مریم موسیٰ جیسے ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ جیسے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر مماثلتیں تلاش کر کے ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اپنے نبی کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے سامنے،
حضرت موسیٰ سے مماثل چیزیں پیش کرتے ہیں، اور ہم ان کے سامنے اپنے نبی کو ثابت کرنے کے لیے موسیٰ جیسی مماثلتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چند ایک مماثلتیں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے جو اب تک میری تحقیق کے مطابق علماء نے اس عنوان پر کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں رحمۃ اللہ، کیرانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، خاور رشید بٹ صاحب ہیں، یا اسی طور پر حکیم عمران ثاقب صاحب ہیں، یا اور دیگر علماء، انہوں نے جو اب تک مماثلتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کی ہیں، ڈھونڈی ہیں، لکھی ہیں اپنی کتب کے اندر، ان کی آخری جو تعداد ہے وہ 36 ہے۔ ان کی آخری تعداد کیا ہے؟ 36 ہے۔ یعنی اس سے ماقبل علماء نے تحقیق کر کے کسی نے 22 لکھی تھیں، پھر مزید تحقیق ہوئی تو 26 ہو گئیں، پھر مزید تحقیق ہوئی تو 36 ہو گئیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت خاصہ سے پروردگار نے مجھ ناچیز کو یہ شرف اور اعزاز بخشا ہے کہ میں نے اب تک رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلقہ جو مماثلتیں پائی جاتی ہیں، انہیں تلاش کر کے اس کا عدد 100 سے بھی زائد کر دیا ہے۔ یعنی اتنا کہہ لو بھی سینچری مار چڈی اپاں۔ بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ، بارک اللہ بارک اللہ۔ اچھا، مجھے نا مزے کی بات یہ ہے کہ آج میں وہ اپنی کتاب تلاش کر رہا تھا، رجسٹر جس کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ کے سامنے میں پکچرز اس کی شیئر کروں۔ تو چونکہ آج میری طبیعت کل سے ناساز تھی، تو اس بنا پر میں وہ آپ کے سامنے اس وقت یعنی پکچرز اس کی شیئر نہیں کر سکا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ کل میں اس کو تلاش کر لوں گا تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو اب جو فی الوقت میرے ذہن میں ہیں چیزیں، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے ذکر کر دیتا ہوں کہ کون کون سی مماثلتیں ہیں۔ ان میں سے دیکھیں، آپ سے میں سوال بھی کروں گا، امید ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی کوئی چیزیں آ جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آیا ماں باپ یعنی میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں، یا فقط مریم صدیقہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں بنا ملاپ کے؟ جی ٹھیک ہو گیا، جی ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ عیسیٰ پیدا ہوئے؟ نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے، اور یہی والا سین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہے۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ولادت میں عیسیٰ ابن مریم موسیٰ جیسے نہیں، بلکہ ولادت میں محمد مصطفیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات میں برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، کہ ان کی بھی طبعی وفات ہوئی اور حضرت موسیٰ کی بھی طبعی وفات ہوئی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آسمانوں پر زندہ ہیں۔ اچھا، اگر عیسائی لوگ یہ کہیں کہ جی ہماری بائبل کے مطابق، چلے میں آپ کو یہ بھی بات کلیئر کر دوں اور واضح کر دوں، کون سی والی بات، کہ عیسائیوں کا نظریہ اس حوالے سے کیا ہے، وفات مسیح کے حوالے سے عیسائیوں کا نظریہ بائبل کے مطابق، یعنی بائبل سے مراد ہے بائبل کا آخری حصہ، عہد نامہ جدید، یعنی نیو ٹیسٹامنٹ، اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کی وفات سے متعلقہ عیسیٰ کا موقف نہیں، انجیل کا موقف نہیں، بلکہ ان کے ہاں پولوس کے موقف کے مطابق، یعنی پولوسی تعلیمات کے مطابق موقف ان کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی پر چڑھائے گئے، چڑھائے جانے کے بعد وہ قتل ہو گئے، قتل ہونے کے بعد انہیں قبر میں دفن کیا گیا، قبر میں دفن ہونے کے بعد 3 دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ قبر سے زندہ نکل آئے، نکل آنے کے بعد پھر وہ آسمانوں پر چلے گئے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہاں، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل کیا ہوئے، سولی پر کیا چڑھے، وہ سولی پر چڑھے ہی نہیں،
یعنی قتل ہونا تو بڑے دور کی بات ہے اور ان کی موت کا واقع ہو جانا تو بڑے دور کی بات ہے، سولی پر چڑھائے گئے ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے قبل ہی ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اس لیے بالفرض عیسائی یہ کہیں کہ دیکھیں جی موسیٰ بھی فوت ہوئے، ہم نے آپ کو نہیں دیکھنا، آپ تو کہتے ہیں کہ زندہ آسمانوں پر چلے گئے ابھی تک فوت نہیں ہوئے، ہم نے تو اپنی بائبل کو دیکھنا ہے، تو بائبل کے مطابق ہم آپ کو دلیل دیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں، مسیحی کیا دلیل ہے؟ کہتے جی دیکھو موسیٰ بھی فوت ہوئے، ہمارا نبی بھی فوت ہوا، تو لہذا اس معاملے میں دونوں برابر سرابر ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اتنا کام سوکھا نہیں ہے، مماثلت والا، مشابہت والا، مطابقت والا، ایک دوسرے جیسا ہونے والا۔ کس طرح سے؟ دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طبعی وفات پائے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہم آپ کے زاویے کے مطابق بھی بات کو لے لیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طبعی وفات انہوں نے نہیں پائی، بلکہ ان کی وفات سولی پر چڑھ کر ہوئی، ان کی وفات قتل ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ تو اگر تو موسیٰ قتل ہوئے ہوں اور عیسیٰ بھی ادھر قتل ہوئے ہیں آپ کے موقف کے مطابق، تو لہذا پھر تو ہم مانیں گے کہ موسیٰ بھی قتل ہوئے، عیسیٰ بھی قتل ہوئے، لہذا دونوں کے اندر مشابہت اور مماثلت پائی گئی، جبکہ ایسی بات تو نہیں۔ موسیٰ تو طبعی وفات پائے اور عیسیٰ ابن مریم قتل ہوئے، تو دونوں موتوں کے اندر مشابہت نہ رہی، مماثلت نہ رہی۔ بات سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ جی آگئی، ماشاءاللہ بہترین۔ جی اچھا جی، اسی طور پر ہم مزید ان کے اوپر اس بات کو اور مترشح کریں گے، ہم کہیں گے کہ آپ سے سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ موت کے اندر عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مماثل ہیں۔ پہلی بات تو ہم نے یہ دلیل پیش کر کے آپ کی دلیل کو توڑ دیا، مزید ہم اور توڑتے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ کرچی کرچی کرتے ہیں، ریزہ ریزہ کرتے ہیں، ایٹم کا ایٹم کرتے ہیں، ذرے کا ذرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن اور سائنس کلاس میں پڑھا تھا، پارہ نمبر 11 سورہ یونس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ذرے کا بھی ذرہ ہو سکتا ہے، ایٹم کا بھی ایٹم ہو سکتا ہے۔ تو ہم آپ کے اس ایٹم کا بھی ایٹم کرتے ہیں، اور وہ کس طرح سے؟ دیکھیں، آپ کہتے ہیں، یعنی آپ کی بائبل کہتی ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سولی پر چڑھ جانے کے بعد، قتل ہو جانے کے بعد قبر میں دفنائے گئے، دفنانے کے 3 دن بعد مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ زندہ ہو کر وہ آسمانوں پر چلے گئے۔ تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی 3 دن کے بعد قبر سے اٹھ کر زندہ ہو گئے تھے؟ بات سمجھ آ گئی؟ جی آگئی ماشاءاللہ۔ ہاں، تو اگر حضرت موسیٰ علیہ بلکہ میں آپ کو میں آپ کو نا صفحہ بھی سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ جو موقف ہے عیسائیوں کا بائبل سے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ ایک آنکھوں دیکھی بات اور ہوتی ہے اور سنی سنائی بات اور ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے ایک صفحہ آئے گا، تو اس میں اسی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ قبر سے نکلنا اس کا ذکر ہے۔ اور ان کے ہاں ایک عید بھی منائی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے عید قیامت المسیح، عید قیامت المسیح۔ عید قیامت المسیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دن خوشی کا کہ جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر سے دوبارہ انہوں نے قیام فرمایا تھا، زندہ ہو کر باہر نکلے تھے، تو یہ اس کو خوشی کے طور پر بھی مناتے ہیں۔ یہ 2 صفحے میں نے آپ کو مقدس یوحنا سے سینڈ کیے ہیں، اور بھی اس کے اوپر حوالہ جات ہیں، کیونکہ یہ کوئی اسپیشل ہماری گفتگو کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے میں مزید اس کے اوپر حوالہ جات آپ کو سینڈ نہیں کروں گا، یہ صرف دکھانے کے لیے آپ کو میں نے سینڈ کر دیا۔ دیکھیں باب نمبر 20 اگر آپ اپنی بابرکت اور متبرک آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، لکھا ہے قیامت مسیح، اور لکھا ہفتے کے پہلے دن مریم مجدلی ایسے تڑکے کے ہنوز، ہاں ہنوز کہتے ہیں، ہنوز کا لفظ جو ہے فارسی کا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی۔ اور میں آپ کو لطف کی بات بتاؤں، میں نے یہ لفظ اردو میں استعمال کے حوالے سے سب سے پہلے ایک اخبار تھا، آج سے غالباً 2012 کی بات ہے، تو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی
نے اپنی سپیچ اور اپنی گفتگو میں یعنی گفتگو کرتے ہوئے لفظ ہنوز استعمال کیا تھا۔ تو سب سے پہلے میں نے اردو میں اس کا استعمال یوسف رضا گیلانی کی زبان سے اور اخبار میں لکھا ہوا ان کے بیان کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا، تو مجھے اس سے وہ یاد آ گیا۔ تو ہنوز کہتے ہیں ابھی کو، لکھا ہوا ہے کہ ہنوز اندھیرا ہی تھا، قبر پر آئی، یعنی مریم نامی عورت قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ تو اس کے بعد لکھا ہے تب وہ شمعون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس دوڑی آئی جسے یسوع پیار کرتا تھا۔ تو آگے وہ ساری کی ساری رویداد لکھی ہوئی ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ زندہ ہو گئے، قبر سے نکل آئے، تو انہوں نے دیکھا، تو اس کے بعد مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر چلے گئے۔ تو یہ گویا کہ ان کی مرنے کے بعد یا قبر میں دفن ہونے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا ذکر ہے کہ 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو گئے تھے۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی اس دلیل کو تب مانیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں کے دونوں مماثل ہیں اپنی وفات کے اعتبار سے، کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی قبر میں دفن ہونے کے تیسرے دن دوبارہ سے زندہ ہو گئے ہوں، اور پھر ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کریں گے۔ جب ایسا نہیں ہے تو لہذا ہمارے سامنے یہ دلیل مت پیش کریں، ہم آپ کی اس دلیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ باقی اگر آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور علیہ السلام بھی فوت ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اب تک قبر میں ہیں اور نبی پاک علیہ السلام بھی اب تک قبر میں ہیں، دونوں کے دونوں قیامت کے دن اٹھیں گے، اس سے پہلے ان کے اٹھنے کا ذکر کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ تو ولادت میں بھی عیسیٰ ابن مریم موسیٰ جیسے نہیں، وفات میں بھی عیسیٰ ابن مریم موسیٰ جیسے نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت میں بھی موسیٰ جیسے ہیں اور اسی طور پر وفات میں بھی موسیٰ جیسے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت مماثلت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تمام تر معاملات زندگی سے متعلقہ قوانین، اصول، ضوابط اور پرنسپل عطا فرمائے تھے کہ اس کے مطابق آپ نے اور آپ کی قوم، آپ کی امت نے زندگی گزارنی ہے، یعنی پراپر ایک آئین، ایک قانون، ایک لا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مکمل میکانزم اور نظام اور ضابطہ دیا تھا زندگی گزارنے کے لیے، خود کے لیے بھی اور پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری امت کے لیے بھی۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ کوئی شریعت نہیں دی گئی۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کی تصحیح کرنا چاہوں گا میرے پیارو، اکثر آپ نے بیانوں کے اندر سے سنا ہوگا یا ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی نے کہا بھی ہوگا کہ اللہ نے ایک شریعت موسیٰ کو دی، ایک شریعت داود کو دی، ایک شریعت عیسیٰ کو دی، ایک شریعت محمد مصطفیٰ کو دی، یعنی 4 شریعتیں۔ ہرگز نہیں، غلط۔ حضرت داود علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں ملی، یہ سب کے سب تابع تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے، ٹھیک ہے نا۔ کتابیں ضرور ملی ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی اور حضرت داود کو بھی، کتابیں ضرور ملی ہیں، لیکن وہ شریعت کی کتابیں نہیں تھیں۔ اگر آپ موجودہ جو زبور ہے یا مزمور ہے اس کو دیکھیں گے، اس میں ما سوائے حمد و ثنا کی اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی حمدیہ، نعتیہ کلام اور چیزیں موجود ہیں، اس کے سوا کوئی احکامات نہیں ہیں شرعی احکام کے طور پر۔ یا اسی طور پر آپ موجودہ جو اناجیل اربع ہیں، یہ مائک بند کر لیں اسکول اکیڈمی والے، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، اس کو میوٹ کر دیں، آواز میں ڈسٹربنگ ہو رہی ہے، اپنا مائک بند کر دیں۔
سن رہے ہیں میرے پیارے اسکول اکیڈمی والے؟ آپ اپنا مائک بند کر دیں، نیچے آپشن موجود ہوگا سینٹر میں، آپ اس کے ذریعے سے آپ اپنا مائک بند کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہاں شاباش، زندہ باد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شریعتیں دو ہی ہیں، ایک حضرت موسیٰ کی اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب عیسیٰ کو شریعت ملی ہی نہیں تو شریعت میں موسیٰ اور محمد مصطفیٰ ایک جیسے ہوئے، عیسیٰ ابن مریم ایک جیسے نہیں ہوئے۔ یہ بات سمجھ بھی آ گئی کہ نہیں آپ کو؟ جی بتائیے گا، یہ تیسری جو مماثلت ہے یہ بھی سمجھ آ گئی؟ اچھا اچھا، چلے میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ شریعت اللہ نے موسیٰ کو عطا فرمائی اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کے علاوہ کسی کو شریعت عطا نہیں فرمائی۔ بالخصوص مسیح ابن مریم کو اللہ نے شریعت نہیں عطا فرمائی، بلکہ وہ شریعت موسوی کے پیروکار تھے، وہ شریعت موسوی کے پابند تھے، وہ شریعت موسوی کے مطابق چلتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں ایک ہے قابل غور بات، ایک ہے صاحب شریعت، ایک ہے حامل شریعت، اور ایک ہے تابع شریعت۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندہ یا ایک نبی حامل شریعت ہے اور دوسرا تابع شریعت ہے، تو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بولیے گا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا اچھا، میری تو آواز نکل رہی ہے، وہ دم گھٹا ہوا ہے انٹرنیٹ کا۔ تو مسیح ابن مریم وہ حامل شریعت نہیں ہیں، صاحب شریعت نہیں ہیں، بلکہ وہ تابع شریعت ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صاحب شریعت بھی ہیں، حامل شریعت بھی ہیں۔ ہماری نبی محمد مصطفیٰ وہ بھی حامل شریعت بھی ہیں اور اسی طور پر صاحب شریعت بھی ہیں۔ تو حامل شریعت اور صاحب شریعت ہونے میں ہمارے نبی موسیٰ جیسے ہیں، جبکہ عیسیٰ ابن مریم وہ موسیٰ جیسے نہیں ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو حوالہ بھی سینڈ کر دیتا ہوں۔ یہ عہد نامہ جدید، اس کا جو پہلی انجیل ہے جس کو انجیل متی کہا جاتا ہے اور اسے مقدس متی بھی کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر 5 ہے اور اس کی جو آیات ہیں وہ 17 سے لے کر 18 تک، یعنی 17 اور 18 آیات ہیں۔ ان میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود کہتے ہیں کہ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا صحف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں، نہیں، بلکہ منسوخ کرنے نہیں، پورا کرنے کو آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ یہ آپ کے پاس صفحہ آ گیا ہوگا؟ جی شاباش۔ تو دیکھیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی ہی وہ بات کر رہے ہیں کہ میں خود اس شریعت کا پابند ہوں، میں نے اس کے مطابق جو ہے اپنے کام کو چلانا ہے۔ بلکہ اسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ختنہ ہوا تھا تو اس ختنے میں بھی ذکر ہے کہ سابقہ شریعت کے مطابق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ختنہ ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ ان کی اپنی شریعت کے مطابق، نہ، بلکہ کہا گیا کہ جو سابقہ شریعت تھی اس کے مطابق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ختنہ ہوا۔ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سابقہ شریعت کے پابند تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کوئی نئی شریعت نہیں عطا فرمائی۔ تو شریعت کے معاملے میں ہمارے نبی حضرت موسیٰ جیسے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ جیسے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ جی اسے سمجھ آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میرے پیارو،
ویسے یقین جانے، یہ تو میں نے ابھی 3 آپ کے سامنے مماثلتیں ذکر کی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے الحمدللہ 100 سے اوپر کراسنگ کر لی ہے مماثلتیں تلاش کر کر کے۔ تو اس کے اوپر شاید ہمارے 2-3 دن لگ جائیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ پیشن گوئی یہی ہے۔ باقی بھی پیشن گوئیاں اہم ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے زیادہ یہی والی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا اس کو شارٹ کرنے کی، تاکہ یہ بھی آپ کے تک پہنچ جائے اور باقی پیش گوئیاں بھی آپ تک پہنچ جائیں، اور باقی آپ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ اب میری کتاب جب آئے گی تو اس میں آپ پڑھ لیں گے۔ تو فی الوقت ابھی ہمارا ٹائم بھی ہو رہا ہے کلاس کے اختتام کا، تو ہم 3 مماثلتوں، مشابہتوں اور جو مثالیں ہیں اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ اب تک کی گفتگو کے حوالے سے آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال، کوئی کویسچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اور نیکسٹ اسی والے عنوان کو کل ہم لے کر چلیں گے۔ جی سوال کر سکتے ہیں آپ، 2 منٹ رہ گئے ہمارے۔ چلیے ایک سوال ہے۔ جی جی وہ یہ ہے کہ ہمارے بریلوی حضرات جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی ہیں، بشر نہیں ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے ایک حضرت موسیٰ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی مواصلت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، تو اس میں یہ تو ظاہر نظر بات ہو رہی ہے نا کہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، تو جی اعتراض کیا ہے؟ اس میں اعتراض اور سوال کیا ہے؟ میں نے کہا جو آپ نے سوال کیا، اس میں مین آپ کا اعتراض کیا ہے؟ صحیح یہی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور ہیں، بشر نہیں ہے، جی جی اور ہمارے عقیدے میں کہتے ہیں کہ یعنی دیوبند میں الحمدللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، تو وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو اس بارے میں صحیح ان کو اگر جواب دینا ہو تو کیا جواب دیں یا کیا؟ جی ٹھیک ہوگا۔ دیکھو میرے پیارو، یہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، بلکہ میں آپ کو لطف کی بات بتاؤں، ان کے جو کبار علماء ہیں، حتیٰ کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ میرے 2 واسطوں سے استاد بھی ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ کو بشر نہ سمجھے اور بشریت پر ایمان نہ رکھے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس کے اوپر نص قطعی موجود ہے قرآن پاک کے اندر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو بشر نہ کہو، ایک ہے بشر نہ سمجھو، بشر کا عقیدہ نہ رکھو، ایک ہے یہ والی بات نہ، وہ اس کے اوپر نہیں مصر، وہ کہتے ہیں بشر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بشر کی رٹ نہ لگاؤ کہ حضور ایک انسان ہیں، حضور ایک بشر ہیں، یعنی عام بشر کی وہ بات کر رہے ہیں، تو صرف وہ کہنے سے منع کرتے ہیں یا وہ نہیں کہتے، لیکن یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، عقیدے کی جان اور بنیاد ہی یہ ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خصائص اور اپنے اعمال اور افعال کے اعتبار سے نورانی صفات کے حامل ہیں، تو وہ مادیت اور جو مادہ ہے اور ماہیت ہے اس کے اوپر وہ نقص وارد نہیں کرتے یہ لفظ بول کر۔ باقی اگر کوئی یہ جو خطیب ٹائپ کے لوگ ہیں وہ اگر ایسی ویسی بات کہہ دیتے ہیں تو ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، فقہ اور ڈیپلی علم رکھنے والے جو علماء ہیں ان کی بات کا اعتبار ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، کوئی اور سوال ہو تو؟ چلیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ سوال کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ کل اگلی نشست میں ہم اسی ٹاپک کو لے کر آگے گفتگو کو چلائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس علم میں مہارت تامہ نصیب فرمائے، اور پھر اس کے ذریعے سے دین حق کا احقاق اور دین باطل کا ابطال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔